جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، یا ایک مولانا یا ایک پیر آدمی یا ایک والد، وہ لوگوں میں صحیح ہوتا ہے، لیکن جیسے تنہائی میں جاتے ہیں تو تنہائی میں اس طرح ان کی عبادت، اس طرح ان کا ذکر، اس طرح ان کی سوچ باقی نہیں رہتی۔ اگر وہ باقی نہ رہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کے ڈر کے مارے تو اچھا رہا ہے، جب علیحدہ ہوا ہے تو اس طرح اچھا نہیں ہے، بلکہ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تو تیرے ساتھ ادھر بھی تھا، اللہ تیرے ساتھ ادھر بھی ہے۔ تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جو عمل کر رہا ہے، یہ عمل تیرا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اب اس میں سے دوسرا یہ ہے، ایک جگہ ایک بندے چلے جائیں، وہاں منہ کے اوپر کہتے ہیں سارے اس کا کام کر دیجئے، اور اس کے بعد یہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، ہمارے ہاں علاقے میں بہت اچھا بندہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ بندہ جائے گا تو کہیں گے سر یہ 2 نمبر آدمی تھا، بس میں نے اس کے منہ کے اوپر ہی ایسی بات کر دی۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا یستخفون من الناس، لوگوں کا خوف ہے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ، کچھ لوگ قیامت والے دن لائے جائیں گے، ان لوگوں کے اعمال کیا ہوں گے؟ بحسنات امثال جبال تہامہ، یہ تہامہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے جتنے عمل لے کے آئیں گے۔ تو جب وہ اللہ کے پاس اتنے بڑے عمل لے کر پہنچیں گے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سب چیزیں لے کر حاضر ہوں گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ حبا منثورا، اللہ ان کے ٹوٹل جتنے بھی عمل ہوں گے روئی بنا کر، دھول بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ پہاڑوں جتنے عمل، نیکیاں، سب کچھ لے کے آئیں گے اور ان کی دھول بنا کر اڑا دیے جائیں گے، تو وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں میں تو ان کے عمل اچھے ہوں گے، لوگ ان کو اچھا بھی جانیں گے، لیکن جب ان کی تنہائی ہوگی تو تنہائی ان کی ویسی نہیں ہوگی جیسے وہ لوگوں کے سامنے تھی، اسی وجہ سے عمل ضائع ہوگا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بندوں کے سامنے اچھے ہیں، اچھا بول بھی بولتے ہیں، کچھ تو اتنے گئے گزرے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو لوگوں میں بھی مشہور ہیں یہ ہے ہی گندا، ان کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے شمار ہوتے ہیں، ان میں پھر ایک خامی پائی جاتی ہے، وہ خامی یہ ہے کہ وہ تنہائی اچھی نہیں ہو پاتی، ان سے ایک توبہ باقی رہ گئی ہے۔ دنیا میں اچھے ہیں، لوگوں میں اچھے ہیں، معاشرے میں اچھے ہیں، اچھی سفارش بھی کرتے ہیں، اچھی بات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول بھی اچھا ہے، لیکن غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کے وہ اتنے بڑے اعمال ضائع کر دے۔ اب بتائیں جی اتنے بڑے عمل اور ضائع کیسے ہو جائیں؟ ہم نے جس نبی پر ایمان لائے ہیں نا، وہ نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ صحابہ نے سوچا نہیں ہوگا کہ اکیلے کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا عمل ہے بندہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کر رہا ہے، اور جب اکیلے ہوتا ہے تو ہر چیز ہی ضائع ہو جاتی، تو اس وقت تو تنہائی ہوگی تو کیا کریں گے؟ تنہائی میں کیا کر سکتے تھے؟ لیکن آج تنہائی میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا۔ آج موبائل پاس ہے، ٹیب پاس ہے، لیپ ٹاپ پاس ہے، ٹی وی پاس ہے، کیبل موجود ہے، اکیلا کمرہ ہے، کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی بھی موجود نہیں ہے، آج جو دن میں باہر اچھا ہے، داڑھی ہے، امامہ ہے، نمازی ہے، مدرس ہے، محقق ہے، مدلل ہے، فقیہ ہے، مفسر ہے، پیر ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے، استاذ ہے، کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جب اکیلے ہوا تو اگر اکیلے رہ کر اس کی انگلی کنٹرول میں نہیں، اکیلے رہ کر اس کی نگاہ کنٹرول میں نہیں، اس وقت تو کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو آئیں گے اور کوئی ایسا گناہ کریں گے، کوئی نہیں سکتا تھا۔ تو میرے پاک نبی نے جو نشانیاں بتائی نا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آج کے دور کے لیے ہے۔ آج سارا دن پڑھانے کے بعد جو ہی موبائل پر علیحدہ ہوئے تو ہر چیز ہی برباد ہو گئی، سارا دن کام میں مصروف رہنے کے بعد جو ہی علیحدہ ہوئے، گھنٹہ آدھا بھی علیحدہ ہوئے، موبائل کھولا اور من مانی کی چیزیں دیکھنا شروع کی، اور کیا کچھ آیا، ہر چیز ہی برباد ہو گئی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری قوم کے اندر، میری امت کے اندر ایسے لوگ قیامت والے دن لائے جائیں گے جن کے پہاڑوں جتنے اعمال ہوں گے، پھر اللہ ان لوگوں کے اعمال جیسے روئی اڑتی ہے یا دھول اڑتی ہے ایسے اڑا دیے جائیں گے۔